الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تشریف آوری کے بعد قیامت تک کے لیے نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت مطہرہ لے کر آئے، جو کتاب آپ پر قرآن حکیم کی صورت میں نازل کی گئی، تو وہ شریعت آخری شریعت قرار پائی، اور وہ کتاب اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے. تو اب اس دین نے چونکہ قیامت تک باقی رہنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے دین کی اشاعت، دین کی بقا اور دین کو آگے پہنچانے اور اس کی حفاظت کرنے، دفاع کرنے کی ذمہ داری کو نبھایا. اور اس کے لیے انہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی، اور نہ گھر بار کی پرواہ کی. سب کچھ قربان کیا، بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑی ان کو، لیکن انہوں نے سب کچھ قربان کر کے اور قربانی کا جذبہ دل میں رکھتے ہوئے دین اسلام کی بقا کی جنگ لڑی ہے ہر دور میں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو دین ہے وہ اصل حالت میں اور خالص حالت میں موجود ہے. دشمن ہزار کوشش کے باوجود نہ تو اس میں ملاوٹ کر سکا ہے اور نہ ہی اس کو دبا سکا ہے. سب سے پہلے اس کی بقا کے لیے قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے، اس کے بعد تابعین کا دور آیا، اس کے بعد تبع تابعین آئے، پھر فقہا حضرات آئے، اس کے بعد پھر محدثین آئے، اور اس طرح علماء ہر دور میں آتے رہے، اہل علم آتے رہے اور دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہے اور دین کی بقا کا کام کرتے رہے. ہمارے اس بر صغیر میں یعنی ہند و پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جس گھرانے سے یہ کام لیا ہے، بہت بڑی سعادت ہے جو اس گھرانے کو ملی ہے. اس گھرانے کو علم بھی ملا ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت اور دین کی بقا کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بھی ملا. لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس خانوادے اور اس گھرانے کا ذکر خیر اور اس کا تعارف عام طور پہ نہیں کرایا جاتا. بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں ان کے بارے میں. میری مراد ہے تبلیغی جماعت کے جو بانی و امیر ہیں پہلے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا خانوادہ، ان کا گھرانہ. 1857 تک ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کا پرچم لہرا رہا تھا. جس حال میں بھی تھا، آخری حکمران بہادر شاہ ظفر تھے. 1857 کی جنگ آزادی چونکہ ناکامی ہوئی مسلمانوں کو، تو اس کے بعد ابتلا و آزمائش کا دور شروع ہوا.
بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا، اور جو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے یا اس کے جو رشتہ دار تھے، جو قریبی لوگ تھے، وہ بھی آزمائشوں میں گرفتار ہوئے۔ کسی کو قتل کیا گیا، کسی کی لاش کو لٹکا دیا گیا، کسی کو جیل میں ڈالا گیا، مختلف قسم کی سزائیں دی گئیں۔ اس دور میں ایک امیر آدمی تھے، نواب تو نہیں تھے مگر نواب سے کم بھی نہ تھے، مرزا الہی بخش دہلی میں رہتے تھے، اور بہادر شاہ ظفر کے ساتھ اس کا رشتہ تھا۔ یہ بہادر شاہ ظفر جو آخری بادشاہ ہے مغل کا، اس کے سمدھی تھے، الہی بخش، مرزا الہی بخش۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے علمی خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے عالم، بڑے باخدا اور عالم باعمل تھے، متقی تھے، ان کا نام اسماعیل تھا۔ تو مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ مرزا الہی بخش کے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے، ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو جب آزمائش کا دور شروع ہوا تو چونکہ مرزا الہی بخش جو تھے، ان کا تعلق اور رشتہ بھی تھا بہادر شاہ ظفر کے ساتھ، مغل شہنشاہ کے ساتھ، تو یہ بھی آزمائش کا شکار ہوئے۔ تو کسی نے ایک دن ان سے کہا کہ آپ پریشان ہیں، مشکل میں پھنس گئے ہیں، میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں، شاید آپ کی نظر اس طرف نہیں گئی، جو آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے مولانا اسماعیل آتے ہیں، یہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھو، ان سے دعا کرا لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، گھر کی مرغی دال برابر، مقولہ تو مشہور ہی ہے نا جی، چونکہ ان کے پاس ہی رہتے تھے، ہر وقت آتے جاتے تھے، تو وہ شناخت نہ کر سکے، دور والوں نے شناخت کر لیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے مولانا اسماعیل کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ حضرت دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ میری آزمائش کو دور فرما دیں، اس ابتلا سے مجھے بچا لیں۔ چنانچہ مولانا اسماعیل نے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کو ٹال دیا۔ اس کے بعد مرزا الہی بخش نے دہلی سے تھوڑا باہر، تقریباً کوئی اس زمانے میں شہر سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی تھی چھوٹی سی، جسے نظام الدین کی بستی کہا جاتا تھا، وہاں پر اپنے لیے ایک بنگلہ تیار کرایا، بہت بڑی کوٹھی بنائی۔ اس زمانے میں عمارتیں اونچی نہیں ہوا کرتی تھی، ہمارے ہاں تو اونچی عمارتیں بنتی ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے کہ زمین ہی 5 مرلے کی، پلاٹ ہی 5 مرلے کا ہوتا ہے، 10 مرلے کا ہوتا ہے، تو اس کو پھر اوپر نیچے بناتے ہیں ہم، 8 منزلہ 10 منزلہ 6 منزلہ عمارت بنتی ہے۔ اس زمانے میں اونچائی نہیں ہوتی تھی لیکن پھیلاؤ ہوا کرتا تھا، وسعت ہوتی تھی، عمارت بنگلہ کوٹھی وسیع ہوا کرتی تھی، اور پھر اس میں کھمبے ہوا کرتے تھے، کھمبے لگتے تھے، اور مشہور ہوتا تھا کہ یہ 12 دری ہے، 10 دری ہے، 8 دری ہے، 20 دری ہے، اور اس طریقے سے 20 کھمبوں والا بنگلہ ہے، 15 کھمبوں والا بنگلہ ہے، جو جتنا بڑا ہوتا اتنے کھمبے زیادہ ہوتے۔ تو مرزا الہی بخش نے جو بنگلہ بنایا اس میں 64 کھمبے تھے، 64 کھمبوں والا وہ عمارت مشہور ہے وہاں پر، 64 کھمبوں والی عمارت، 64 کھمبوں والا بنگلہ۔ تو اس نے بنگلہ بنایا اور بنگلے کے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی، اور مسجد کے ساتھ حجرہ بنایا، اور پھر مولانا اسماعیل صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے آئے، خود بھی بنگلے میں شفٹ ہو گئے نظام الدین میں، اور مولانا اسماعیل صاحب کو بھی لے کر آئے، اور وہ بھی اسی حجرے میں رہنے لگے اور مسجد میں امامت کرانے لگے۔ مولانا اسماعیل جو تھے، انہوں نے ایک شادی کی، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ بیوی فوت ہو گئی، دوسری شادی کی، تو دوسری شادی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔ اب جو 2 بیٹے پیدا ہوئے، بڑے بیٹے کا نام رکھا گیا یحییٰ، اور دوسرے بیٹے کا نام رکھا الیاس، اور بیٹی جو تھی وہ چھوٹی تھی ان دونوں سے۔ چنانچہ یہ یحییٰ وہی ہیں جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد، ان کا نام یحییٰ ہے، یہ بھی عالم تھے۔ اور پھر ان کے چھوٹے بھائی ہیں مولانا الیاس، جو کہ تبلیغی جماعت کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔
اور بیٹی کا نکاح کیا انہوں نے رضی الدین سے، عالم تھے وہ بھی، اور پھر رضی الدین سے مولانا اسماعیل کی جو بیٹی تھی اس کے بطن سے پیدا ہوا اکرام الحسن، اور پھر ان کا بیٹا پیدا ہوا مولانا انعام الحسن۔ تبلیغ جماعت میں بہت بڑے جو پرانے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں مولانا انعام الحسن کو، جن کو حضرت جی کہا جاتا تھا۔ تو یہ نواسے ہیں حضرت اسماعیل صاحب کے۔ تو مولانا یحییٰ اور پھر اس سے پہلے بڑے بیٹے محمد۔ تو مولانا اسماعیل جو تھے ان کے اندر بھی یہی دین کی خدمت کا جذبہ تھا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جذبہ خاندانی طور پر ملا ہے۔ یہ مسجد تو بن گئی نظام الدین میں، لیکن نمازی چند ایک۔ نظام الدین کے ساتھ ایک اور علاقہ تھا جس کو میوات کا علاقہ کہا جاتا ہے، بالکل قریب، اور وہ لوگ روزگار کی تلاش میں کبھی کبھار اس طرف آیا کرتے تھے مزدوری کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے۔ وہاں پر تعلیم نہیں تھی، ان پڑھ لوگ تھے، اور وہاں کیفیت یہ تھی کہ کسی زمانے میں مسلمان تو ہو گئے تھے، پہلے تو نہ معلوم کون سا مذہب ہوگا، لیکن مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن ان کی جہالت کا عالم یہ تھا کہ ان کے نام اس وقت بھی ہندوؤں والے تھے۔ مثلا احمد نام ہے نا، احمد سنگھ، ساتھ وہ سکھوں والا سنگھ بھی ملا دیا، احمد سنگھ۔ تو اس طرح کے نام وہ رکھا کرتے تھے۔ نماز وغیرہ روزہ یہ چیز نہیں تھی ان کے پاس، علم نہیں تھا، جہالت تھی۔ تو مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ اندر ہی اندر کڑتے رہتے تھے کسی طریقے سے لوگوں کو نمازی بناؤں، یہ مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو ایک دن اسی پریشانی میں، اسی فکر میں باہر گھوم رہے تھے کہ چند افراد میواتی جو تھے وہاں سے گزرے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی بس مزدوری کی تلاش میں نکلے ہیں، کام کرنے نکلے ہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کتنی مزدوری ملے گی شام تک تمہیں؟ انہوں نے بتا دیا کہ ہمیں اتنی مزدوری ملے گی۔ فرمایا اگر اتنی مزدوری میں دے دوں تو وہ ٹائم مجھے دے دو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل دے دیں گے، ہمیں تو پیسوں سے غرض ہے، جو کام بھی آپ کرائیں۔ فرمایا کام کیا کرانا ہے؟ بٹھانا ہے میں نے تم کو آرام سے سائے میں بٹھانا ہے۔ راضی ہو گئے، وہ ان کو لے آئے مسجد میں، وضو کرایا انہیں، وضو کرانے کے بعد ان کو نماز سکھانے لگے، کلمہ سکھانے لگے، وضو کا طریقہ بتایا، نماز کی رکعتیں بتائیں۔ جو ٹائم تھا مزدوری کا مثلاً شام 4 بجے تک وہ سارا یہی کام ہی کرتے رہے۔ اس طریقے سے انہوں نے محنت کا آغاز کیا۔ مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ، ایک درد تھا دین کا، درد، دین کی بقا کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے قربانی کا جذبہ تھا، اور پھر اسی طریقے سے وہ محنت کرتے رہے۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کروں، یہ نہ سمجھنا کہ وہ مالدار آدمی تھے اور بہت بڑی زمینوں کے جائیداد کے مالک تھے اس لیے تو خرچ کر رہے تھے۔ اگر اتنی جائیدادیں زمینیں ہوتی تو مسجد کی امامت کیوں کرتے؟ پھر تنخواہ پر تو امامت کر رہے تھے۔ غربت تھی، اس غربت کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہاں پر کچھ عرصے کے بعد 8-10 بچے ان کو مل گئے میوات کے علاقے سے، اور ان کو باقاعدہ طور پر ٹھہرا لیا مسجد میں۔ اور پھر مرزا الہی بخش سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ کھانا 2 وقت کا بچوں کے لیے میں بھیجوں گا، آپ ان کو پڑھانا شروع کریں۔ کھانے کا انتظام بھی ہو گیا، رہائش کے لیے مسجد ہے، اور وہیں پر انہوں نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ، ان کے بیٹے، بڑے بیٹے مولانا محمد، دوسرے بیٹے مولانا یحییٰ، یہ بڑے تھے دونوں، یہ پڑھ رہے تھے اور اس وقت پڑھا رہے تھے دونوں حضرات۔ اور مولانا الیاس جو تھے ان کی عمر کم تھی ان سے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مولانا یحییٰ کے جو بیٹے ہیں نا، حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھتیجے ہیں اور مولانا الیاس چچا ہیں، لیکن عمر میں کوئی 12-13 سال کا فرق ہے۔ تو مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ بہت بڑا جنازہ لکھا ہے دیکھنے والوں نے، جنازے میں شرکت کرنے والوں نے، بہت بڑا جنازہ۔ اور اس لیے جنازہ چونکہ بڑا تھا تو دفن کرنے میں بھی تاخیر ہو رہی تھی، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا، رش کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے۔ اور ایک مصنف نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک صاحب ادراک شخص اس جنازے میں موجود تھا۔
صاحب کشف کہہ لیں اسے، وہ جنازے میں موجود تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا بھائی جلدی کرو، جلدی کرو، دفن کرو۔ مولانا الیاس کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، مولانا اسماعیل کہہ رہے ہیں مجھے جلدی دفن کرو، مجھے شرم آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ میرا انتظار کر رہے ہیں، کیوں دیر کر رہے ہو، مجھے شرم آ رہی ہے، وہ میرے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اتنے بڑے صاحب مقام تھے۔ یہاں پر ایک نقطہ بھی آج نوٹ کر لیں، یہ کہا جاتا ہے نا کہ جس کا جتنا بڑا جنازہ وہ گواہ ہوتا ہے اس کی قبولیت پر اور اس کی مغفرت پر۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، حدیث شریف میں لفظ آتا ہے نا کہ 40 افراد جس کا جنازہ پڑھ لیں، لیکن وہاں پر شرط ہے کہ 40 افراد ایسے جن میں سے شرک کرنے والا کوئی نہ ہو۔ 40 موحد جس کا جنازہ پڑھ لیں اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ صرف جنازوں کو دیکھ کر اندازہ نہ لگا لیا کریں، یہ بھی دیکھا کریں ان میں مشرک کتنے ہیں، موحد کتنے ہیں۔ حدیث شریف میں موحد کا لفظ ہے، کبھی انشاءاللہ عنوان آئے گا تو بات ہوگی اس عنوان پہ۔ تو وہاں پر تو سارے علماء صلحاء ہی تھے ان کے جنازے میں۔ تو مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت کے بڑے صاحبزادی ہیں مولانا محمد، وہ بھی عالم ہیں، لہٰذا ان کو یہاں پر لایا جائے تاکہ یہ مسجد ویران نہ ہو، غیر آباد نہ ہو۔ انہوں نے ایک مدرسہ سا بنا دیا ہے جاہلوں کو پڑھانے کے لیے، ان پڑھوں کو پڑھا لکھا بنانے کے لیے، تو لہٰذا یہاں پر محنت جاری رہے۔ چنانچہ مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی گئی اور ان کو یہاں پر لا کر بسا دیا گیا، اور نظام الدین کی بستی میں وہ مسجد اور وہ حجرہ اور طالب علم مدرسہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے ذمہ داری نبھائی، وہ کام کرتے رہے، کام چلاتے رہے۔ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم، ہندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ، بہت بڑا مدرسہ، دیوبند کے بعد جس کا نام آتا ہے، سہارنپور میں ہے۔ بڑے بڑے جید علماء وہاں سے فارغ ہوئے ہیں۔ اسی مدرسے میں مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، اور وہیں پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے فقیہ ہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جیسی شخصیات ہیں جن سے سبق پڑھا ہے، کتابیں پڑھی ہیں۔ اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف اور ترمذی شریف حضرت شیخ الہند سے پڑھی ہے۔ معمولی عالم نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے۔ تو مولانا یحییٰ جو کہ ان کے بڑے بھائی ہیں، ان کے زیر تربیت رہے ہیں، وہ ان کا خیال رکھا کرتے تھے، دھیان دیا کرتے تھے، اپنے پاس رکھا ہوا تھا، وہیں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب تعلیم مکمل ہوئی تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کر دی گئی، اور ان کا بچہ ایک ہی ہوا ہے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہی بیٹا ہوا تھا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، پہلی بار علماء کے قافلے کے ساتھ۔ بحری راستے ہوتے تھے، سمندر کے ذریعے سے بحری جہاز میں سفر ہوا کرتا تھا۔ حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کر کے واپس آئے۔ جب حج کر کے واپس آئے، کچھ عرصہ گزرا تو ان کے بھائی حضرت مولانا محمد، ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے 2 سال کے بعد مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی وفات ہو گئی۔ اب لوگوں نے اصرار کیا کہ وہ بھی چلے گئے، وہ بھی چلے گئے، لہٰذا اب مولانا الیاس کو یہاں نظام الدین میں آنا چاہیے۔ اب یہ وہاں پر مظاہر العلوم میں بہت بڑا مدرسہ، جہاں پر نام بھی ہے اور کام بھی تھا، بڑے بڑے علماء وہاں سے نکل رہے تھے، وہ شاگردوں میں سے تھے، بہت بڑا کام تھا، وہاں پر پڑھا رہے ہیں مولانا الیاس صاحب۔ اب اتنے بڑے ادارے کو، اتنے بڑے مدرسے کو چھوڑ کر، اور بڑی کتابیں جو پڑھا رہے ہیں ان کو چھوڑ کر، اور مسجد میں جا کر بیٹھ جانا اور وہاں پر چند بچوں کو الف با تا سا پڑھانا معمولی قربانی تو نہیں ہے۔ لیکن جب لوگوں نے اصرار کیا تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مظاہر العلوم سہارنپور کو چھوڑ کر آپ تشریف لائے نظام الدین میں، اور وہاں پر اپنے والد صاحب کی چھوڑی ہوئی اور اپنے بھائی محمد کی چھوڑی ہوئی مسجد کو آباد کیا، وہاں پر کام شروع کر دیا۔ اس دوران ایک مرتبہ دوبارہ حج کا سفر اختیار کیا۔ اب جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر
مکہ مکرمہ گئے، حج ادا ہوا، پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب اس قافلے میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب بھی ساتھ ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے استاد بھی ہیں، وہ بھی قافلے میں ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، بہت سے علماء ہیں قافلے میں۔ تو مدینہ منورہ جب پہنچے، کئی دن جب گزار لیے، تو ایک دن مولانا خلیل احمد صاحب سے لوگ کہنے لگے کہ حضرت مولانا الیاس تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو جانے کے لیے، واپسی کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ تو ہم نے جب بھی دیکھا وہ بیٹھی ہیں مسجد کے اندر، روضہ رسول کے سامنے بیٹھی ہیں، درود شریف میں، مراقبے میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، سارا دن رات ان کا یہیں گزر رہا ہے، اور اب لگتا ہے کہ واپس نہیں جائیں گے، وہ تو یہاں مدینے میں ہی ٹھہرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ تو مولانا خلیل احمد صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کو چھوڑو نہیں، تم کچھ دن انتظار کر لو۔ یہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ تو نہیں ہوتا تھا نا کہ اگر نہ پہنچے تو لیٹ ہو گئے تو پھر ٹکٹ گیا، ضائع ہو جائے گا، یہ زمانہ تو تھا نہیں۔ فرمایا کچھ دن مزید انتظار کر لو، ہو سکتا ہے واپسی کے لیے تیار ہو جائیں تو اکٹھے چلے جانا، اگر پھر بھی تیار نہ ہو تو پھر چھوڑ دینا۔ اس دوران مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ملا، مراقبے میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا الیاس یہاں ٹھہرو نہیں، واپس جاؤ، واپس جاؤ، اور تم سے بہت بھاری کام لینا ہے۔ جب بیدار ہوئے، حیران ہو گئے، پریشان بھی ہوئے، مجھ سے کام، میں تو بڑا کمزور ہوں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جسمانی لحاظ سے بہت کمزور تھے، کمزور جسم، اور مشقت والا کام نہیں کر سکتے تھے، عادت ہی نہیں تھی، محنت مشقت والا کام ان سے نہیں ہوتا تھا۔ مولانا یحییٰ جو ان کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے ایک مکتبہ بنایا تھا سہارنپور میں، کتب خانہ، اور جو ان کی کتابیں ہوتی تھی وہاں پہ چھپا کرتی تھی، وہاں پر سیل بھی ہوتی تھی۔ تو جو نگران تھے مکتبہ کے، ان سے بھی کہا تھا کہ بھی میرے بھائی ہیں مولانا الیاس، تو میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں وہ کبھی کبھار آئیں گے یہاں پر، تیرے ساتھ معاون بھی بنیں گے، اور کچھ کتابوں کی درستگی میں کچھ کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مولانا الیاس سے کہا کہ آپ ذرا مکتبہ چلے جایا کریں، وہاں ذرا کتابوں کی دیکھ بھال بھی کیا کریں، جو نئے مسودے تیار ہوتے ہیں ذرا ان کو چیک بھی کر لیا کریں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک دن جب مولانا یحییٰ نے پوچھا تو وہ مکتبے کا جو منیجر تھا یا نگران تھا، وہ کہنے لگا حضرت وہ مولانا الیاس تو آتے ہی نہیں ہیں، کبھی کبھار آتے ہیں تو کام کرنے والے لگتے ہی نہیں ہیں، ذرا تو ڈانٹ پلائیں، ذرا سختی کریں، اس پر آزاد نہ چھوڑیں ایسا۔ مولانا یحییٰ مسکرانے لگے، فرمایا بھائی اسے کچھ نہ کہنا، اس کا مزاج ایسا ہی ہے، وہ مشقت والا کام نہیں کر سکتا، میں بھی اسے کچھ نہیں کہا کرتا، تم بھی کچھ نہ کہنا، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے اللہ مجھے جو روزی دے رہے ہیں اس کی برکت سے دے رہے ہیں، اس لیے کچھ نہ کہو اسے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ میں نے مشقت کا کام تو کبھی کیا نہیں، میں نے محنت والا کام کبھی کیا نہیں، اور مجھ سے بھاری کام لیا جائے گا، کیسے ہوگا، میں کیسے کروں گا؟ پریشان ہو گئے، مزید بے قراری بڑھ گئی۔ اس دوران حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی سے ملاقات ہو گئی مدینہ میں، ان کے سامنے بات بیان کر دی کہ میں نے ایسے دیکھا ہے اور میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کریں۔ انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ بھائی کیا کہہ رہے ہو، تمہیں کیا کہا گیا ہے؟ تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ جا کر کام کرو، یا یہ کہا گیا ہے کہ تم سے کام لیا جائے گا؟ اس نے کہا مجھے کہا گیا تم سے کام لیا جائے گا۔ تو فرمایا پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، کام تم سے کروایا تو نہیں جا رہا نا، لیے جا رہا ہے، اب جو کام لے گا تو اسی کی ہمت بھی دے گا، آپ پریشان نہ ہوں، چھوڑ دیں، کام لینے والے پہ چھوڑ دیں، وہ جیسے بھی کام لیں گے آپ سے تو اسی طرح آپ کو قوت طاقت بھی عطا کریں گے، اور جو کام بھی لیں گے آپ کی استطاعت کے مطابق ہوگا۔ چنانچہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس تشریف لائے، جب آئے واپس تو ایک درد تھا اندر، ایک کیفیت کچھ بدلی ہوئی تھی، کچھ کرنا چاہیے لیکن کیسے کریں۔ اور پھر یہاں آ کر جب میوات تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کی حالت دیکھے، مزید طبیعت میں کڑنسی پیدا ہوئی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سارا دن کاشتکاری ہے، سارا دن دنیا کے کام ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ نماز کے لیے جاتے ہیں، نہ ان کو کچھ آتا ہے، نہ کلمہ آتا ہے صحیح طریقے سے، نہ نماز آتی ہے، سارے کے سارے ان پڑھ، پوری قوم ان پڑھ۔ تو چنانچہ ان پر محنت شروع کر دی، اور پھر سوچا کہ محنت کس طریقے سے کی جائے۔
کیونکہ جلسے تو وہاں پہ کئی مرتبہ ہو گئے، علماء کو بلایا، باقی علماء بھی آئے، اثر نہیں ہوا تھا۔ اب آپ بھی دیکھیں نا، رات کو جلسہ ہوتا ہے، آپ میں سے بھی کوئی لوگ شریک ہوتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اور نعرہ تکبیر اور بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، واپس آتے ہیں، بڑا اثر ہوتا ہے، اور پھر سوتے ہیں، خواب بھی اچھا سا دیکھ لیتے ہیں، اور جب صبح اٹھتے ہیں یا جاب ہے یا شاپ ہے، یا دکان کی طرف یا دفتر کی طرف، وہ ساری چیزیں گئی۔ تو سوچا کہ یہ تو حل نہیں ہے، ان کو پورا ماحول ملنا چاہیے جہاں پر ان کی تربیت ہو، جہاں ان کو سکھایا جائے، بتایا جائے کہ زندگی کیسی گزارنی ہے، ہم نے صبح کیسے کرنی ہے، ہم نے شام کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنے اوقات کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے، کون سے اوقات میں ہم نے نماز پڑھنی ہے، کون سے وقت میں ہم نے تلاوت کرنی ہے، کون سے وقت میں ہم نے ذکر کرنا ہے۔ تو ان کے لیے ایک نظام الاوقات، اور یہ تب ہوگا جب ماحول دیا جائے گا، اسی کے مطابق ان کی زندگی بنے گی، ڈھلے گی۔ اس کے لیے انہوں نے جماعتی نظام سے تبلیغ کا آغاز کیا، اور یہ تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ایک ماحول فراہم کیا کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنے اوقات کو بدلیں، اسی ماحول میں رہتے ہوئے اپنی ترتیب کو بدلیں۔ جلسے تو بڑے سن لیے، تقریریں بڑی سن لی، اثر نہیں ہوتا، ہوتا ہے وقت ہی ہوتا ہے، بعد میں نہیں رہتا۔ اس کا حل یہ نکالا کہ ان کو ماحول دیا جائے، اور پھر جب وہ ماحول دیا اور وہ لوگ اس ماحول میں آئے تو بنتے چلے گئے۔ وہاں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ کام آسان نہیں تھا، کہیں سے طنز کے تیر چلائے جا رہے تھے، کہیں پر فتوے دیے جا رہے تھے، کہیں پر مخالفت کی آوازیں لگائی جا رہی تھی، آسان نہیں تھا، ایک نیا کام تھا بظاہر، ایک نئی صورت تھی جو سامنے آ رہی تھی، اعتراضات تو ہونے تھے، انگلیاں تو اٹھنی تھیں، زبانیں تو کھلنی تھیں، اور وہ ہوتا رہا سب کچھ، لیکن ان پر ایک دھن سوار تھی کہ چاہے دنیا کچھ بھی کرتی رہے، ہم نے اللہ کے محبوب کے دین کی بقا کے لیے قربانی دینی ہے۔ ڈٹ گئے اور ڈٹے رہے، زندگی بھر اسی کو مشن بنا کر چلے، یہاں تک کہ بیمار ہوئے، شدید بیمار، اور جب بچنے کی امید باقی نہیں رہی تو اب لوگ سوچ رہے تھے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام شروع کیا ہے، اب وہ کام بستی نظام الدین تک محدود نہیں، بلکہ سہارنپور تک بھی پہنچ چکا ہے، رائے پور تک بھی پہنچ چکا ہے، دہلی تک بھی پہنچ چکا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کراچی تک جماعتیں آ رہی تھیں، تو دور دور تک یہ کام پھیل چکا ہے، سنبھالے گا کون؟ اس کے لیے بڑی شخصیت ہونی چاہیے، بڑا اہم کام ہے، ذمہ داری والا کام ہے۔ تو سب کی نظریں تھیں حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر، کیونکہ وہ سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے، معمولی شیخ الحدیث نہیں ہے۔ یہ فضائل اعمال جو پڑھتے ہیں نا آپ، یہ ان کی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے ترتیب دی ہے، معمولی آدمی نہیں دے گا ایسے کتاب لکھ کر آپ کے آگے رکھ دی۔ 42 سال تک حدیث کا درس دیا ہے سہارنپور جیسے مدرسے میں، 42 سال تک حدیث کا درس دیتے رہے، بہت بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے جید علماء ان کے شاگردوں میں ہیں، بڑے بڑے نام آتے ہیں ان کے شاگردوں میں علماء کے۔ تو اس وقت بھی ایک نام تھا، مقام تھا، اور سب کی نظر تھی کہ حضرت کے چونکہ بھتیجے ہیں، یہ حضرت کے بھتیجے ہیں۔ فضائل اعمال میں آپ پڑھتے رہتے ہوں کہ وہاں پر چچا جان کا ذکر آتا ہے بار بار، یہ چچا جو ہیں مولانا الیاس صاحب ہیں ان کے، تو سب کی نظریں ان پہ تھیں، لیکن فیصلہ کوئی نہیں ہوا تھا۔ بیماری شدت پکڑتی گئی، اضافہ ہوتا گیا۔ اس دوران کئی ایک واقعات بھی ایسے پیش آئے، مثال کے طور پر ایک مرتبہ دوران بیماری شدت کا مرض تھا، اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے خود۔ فرمایا کہ نماز تو میں جماعت سے پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے دورہ ہوا تھا، ابھی فاقہ ہوا ہے، اور آپ اٹھ نہیں سکتے، نماز کیسے جماعت سے؟ فرمایا نہیں، مجھے پکڑ کے لے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس اور حضرت علی لے کر نہیں گئے تھے مسجد، مجھے بھی لے جاؤ، مسجد ساتھ ہی تھی حجرے کے۔ چنانچہ دو بندوں نے پکڑ کر بٹھایا، پکڑ کر لے گئے، بڑی مشکل سے لے گئے، دو بندے پکڑے ہوئے،
لیکن جب وہاں پہنچے جماعت کا ٹائم ہو چکا تھا، جماعت کھڑی ہو گئی، شامل ہو گئے۔ عشاء کی نماز تھی، پوری نماز 4 رکعتیں، قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، بیٹھے نہیں ہیں۔ اور جب نماز مکمل ہو گئی فرمایا مجھے اٹھاؤ، بس وہ نماز تک تھی ساری طاقت، یہ کرامت تھی حضرت کی۔ اور اس دوران ایک دن طبیعت زیادہ خراب ہوئی، بول نہیں سکتے تھے، کسی نے کہا حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے عیادت کے لیے۔ بڑے بڑے اکابر آیا کرتے تھے، مولانا اشرف علی تھانوی تھے، مولانا منظور نعمانی تھے، یہ سارے حضرات آیا کرتے ان کے پاس، دوستانہ تھا سب کے ساتھ۔ تو حضرت شاہ صاحب کے بارے میں بتایا گیا تو فرماتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ان کو بلا لو، لیکن تم کان میرے قریب کرنا، میں جو بات کہوں گا نا پھر شاہ صاحب کو میری بات تم سنا دینا، کیونکہ آواز نہیں نکل رہی تھی، کمزوری نقاہت اتنی بڑھ گئی تھی کہ آواز نہیں نکلتی تھی۔ فرمایا تم میرے کان نزدیک کر دینا، میں تمہیں کان میں کہوں گا تم حضرت کو بتا دینا۔ لیکن جب شاہ صاحب آئے، آ کر ملے، بیٹھے، فرمایا مجھے بٹھاؤ۔ حضرت کو بٹھایا گیا، جب بیٹھے تو کہتی ہیں کہ شاہ صاحب کے ساتھ خود ہی بات کرنا شروع کر دی، آدھا گھنٹہ شاہ صاحب کے سامنے بیان فرمایا، کھل گئی زبان، بیان مکمل ہوا، فرمایا لٹا دو۔ تو جب حضرت کا آخری وقت آیا، لوگ تو انتظار میں تھے نا کہ اپنا جانشین کس کو بناتے ہیں، اپنے بعد یہ کام کی ذمہ داری کس کے کندھوں پہ ڈالتے ہیں، یا کون ہے جو ذمہ داری نبھا سکے، اس کام کو سنبھال سکے، ضائع نہ ہو جائے سب کچھ۔ لیکن جب آخری لمحات آئے، آخری رات، علماء موجود تھے، آدھی رات گزر چکی ہے، سحری کا وقت ہے، ایسے دیکھا سامنے سے مولانا یوسف پہ نظر پڑی جو حضرت کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں۔ فرمایا آؤ یوسف مل لو پھر ہم چلے۔ مولانا یوسف آئے، باپ بیٹی کی آخری ملاقات ہے، اوپر گر گئے سینے پر، حضرت نے بھیجا سینے سے دبایا، بس وہی دبانا تھا کہ وہ یوسف جو لوگوں میں بول نہیں سکتا تھا، وہ یوسف جو بات کرتے ہوئے شرماتا تھا، وہ یوسف جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ممبر پہ بیٹھ کے بات کرے گا، حضرت نے سینے سے لگایا۔ مولانا یوسف کی پھر بیانات پوری دنیا نے سنے، اللہ نے وہ کچھ عطا کر دیا۔ بس وہ گلے ملے، فرمایا بیٹا بڑی ذمہ داری چھوڑ کر جا رہا ہوں، پر تمہارے لیے یہ کام تم نے سنبھالنا ہے۔ سارے لوگ انتظار میں سے، نہ معلوم کس کو بناتے ہیں۔ فرمایا تمہیں دے کر جا رہا ہوں بیٹا، ذمہ داری نبھانی ہے تم نے۔ روح پرواز کر گئی۔ اس وقت مولانا یوسف کی عمر 27 سال تھی صرف، جبکہ بڑے بڑے اکابر علماء موجود تھے۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمر کے ہیں، شیخ الحدیث صاحب جو ہیں یہ سسر ہیں مولانا یوسف کے۔ وہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، جب وہ نکاح کرا رہے تھے نا، مولانا یوسف کا نکاح ہو رہا تھا اور دوسرا مولانا انعام الحسن کا، حضرت شیخ الحدیث صاحب کی بیٹیاں تھیں، تو ان کی بیٹیاں تو بہت ساری تھیں، بیٹا ایک ہی تھا مولانا طلحہ۔ تو جلسے کا موقع تھا، بڑے بڑے اکابر علماء آئے ہوئے تھے، حضرت شیخ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے تھے۔ تو شیخ الحدیث صاحب گھر تشریف لائے، اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ بڑے علماء آئے ہوئے ہیں، بڑا مجمع ہے، بڑے بڑے اکابر جمع ہیں، بچیوں کی نکاح نہ کر دیں، بچیوں کا نکاح نہ پڑھوا دیں۔ اس نے کہا کم از کم مجھے ایک دن پہلے بتاتے، میں کچھ کپڑے وغیرہ تو بنا لیتی۔ ایسے اس نے کہا خیر ہے نکاح پڑھا لیتے، یہ نکاح ہوا کرتے تھے۔ اور اسی وقت شیخ الحدیث صاحب نے جلسہ عام کے اندر حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح پڑھوا لیا۔ اور پھر بعد میں قوم والے لوگ آئے تھے، برادری والے، برادری تو نہیں چھوڑتی، جمع ہو کر آئے سارے۔ شیخ الحدیث صاحب مدرسے میں بیٹھے ہیں، آ کر کہتے ہیں زکریا ہماری ناک کٹوا دی۔ ایسے سب کو دیکھا اور فرمایا کہ مجھے تو ایک کی بھی کٹی ہوئی نظر نہیں آ رہی، سب کی ناک لگی ہوئی ہے، کس کی کٹی ہے؟ تو اس کے بعد وہ بڑے غصہ ہوئے، دکھایا غصہ، انہوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، نکاح ہوا ہے اس میں کون سا حرج ہے؟ کبھی یہ نکاح بھی ہوا کرتے تھے، آسان نکاح، مشکلات نہیں تھی، ہم نے خود مشکلات اپنے لیے پیدا کی ہوئی ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں بطور مسئلہ کہ مجھے یاد آ گئی، آج کل کچھ شادیاں ایسی بھی ہو رہی ہیں، کسی بچی کی شادی ہے، رشتہ دار دوست احباب کہتے ہیں یار غریب آدمی ہے اس کی مدد کرو، اس کی بچی کی شادی ہے، اور پھر وہ مال زکوٰۃ میں سے اس کو دیتے ہیں، ایک نے دیا 50,000، دوسرے نے دیا 40,000، تیسرے نے دیا 10,000، کتنا ہو گیا 1 لاکھ۔
اب چاندی کا حساب لگایا جائے، 52.5 تولے چاندی کتنے کی آتی ہے؟ اگر اس مقدار تک اس کے پاس رقم آ گئی ہے تو مزید زکوٰۃ وہ نہیں لے سکتا۔ اگر دینے والا دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پہلے یہ بھی دیکھو اس کے پاس کتنا جمع ہو گیا۔ اس چیز کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، بس دیتے چلے جاؤ۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہاں مدد کریں آپ اس کی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو مدد ہو سکتی ہے نا، کوئی اور نیکی بھی تو کمائی جا سکتی ہے، ویسے مدد کر لیں اس کی۔ ہاں زکوٰۃ دینی ہے تو پہلے دیکھیں مستحق بھی ہے کہ نہیں۔ اگر مستحق اس وقت وہ نہ ہوا، کیونکہ اس کے پاس اگر مال اتنا ہو گیا ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر، تو اب تو زکوٰۃ لے نہیں سکتا، بلکہ اس پر زکوٰۃ واجب آئے گی جب سال گزرے گا۔ اب وہ کہتا پھرے گا کہ میرا نہیں بچی کا ہے، میرا نہیں بچی کو، جس کا بھی ہے اس پہ زکوٰۃ اب نہیں لگے گی۔ اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ذمہ داری مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ ڈالی۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ 27 سال کی عمر میں یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھائی، بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اور پھر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی جماعت کا کام پھیلا۔ بڑے عجیب لوگ تھے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز محمدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجھے بیٹھے ہوئے تھے ایسے تو سنانے لگے، فرمایا کہ ٹانک میں اجتماع ہوا تھا، ٹانک میں، اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ فرمایا کہ میں اس اجتماع میں موجود تھا، بیان کرتے کرتے پیچھے دیکھا مغرب کی طرف، اور پھر اشارہ کر کے فرمایا اس طرف جماعتیں بھیجو، جلدی بھیجو، مجھے گولہ و بارود کی بو آ رہی ہے۔ فرمایا ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ کچھ عرصہ گزرا، روس نے جب چڑھائی کی افغانستان پر تو پھر ہم نے وہ بو یہاں پر محسوس کی کہ حضرت جی کیا فرما رہے تھے۔ اور دوسرا واقعہ فرمایا کہ راولپنڈی میں اجتماع ہوا تھا، فرما رہے تھے کہ اس اجتماع میں موجود تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اسلام آباد کو دارالحکومت بنایا جا رہا تھا، کراچی سے دارالحکومت اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا، خوشیاں منائی جا رہی تھی، جشن منائے جا رہے تھے، ناچ گانے ہو رہے تھے، اور اجتماع ہوا پنڈی میں۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم ناچ رہے ہو، آج تم خوشیاں منا رہے ہو، مجھے تو یہاں پر روڈوں پر دوڑتی ہوئی عورتیں نظر آ رہی ہیں، مجھے تو عورتوں اور خواتین کے سروں سے اڑتے ہوئے دوپٹے نظر آ رہے ہیں، مجھے تو بچے اپنی ماؤں کو تلاش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بات حضرت نے کی تو ہم حیران ہو گئے، حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن اس کے بعد جب اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا، جو حضرت نے بتایا تھا اسی طرح ہوا، بچے ماؤں کو تلاش کر رہے تھے، دوپٹے اڑ رہے تھے، عورتیں روڈوں پہ آ گئی تھی۔ تو ایسے صاحب کشف لوگ تھے جنہوں نے اس ذمہ داری کو سنبھالا۔ اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو موقع بہت کم ملا، کیونکہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو موقع کم ملا، کیونکہ ان کی کل عمر جو ہے وہ تقریباً 48 سال ہے۔ 48 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گئے تھے مولانا یوسف صاحب۔ اور اس کے بعد پھر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ذمہ داری سنبھالی، اور وہ پھر امیر بن کر اور انہوں نے اس جماعت کے کام کو مزید پھیلایا۔ تو چونکہ اخلاص پر مبنی تھا، خلوص پر مبنی تھا، انہوں نے درد دل کے ساتھ ایک کام شروع کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس کو کتنی وسعت دی ہے، کیسا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام عطا کیا ہے کہ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر محنت کرنے والے حضرات بسترے اٹھا کر پہنچ نہ گئے ہوں۔ یہ کام لیا انہوں نے، ایک ایسا، یہ سب سے بڑا احسان ہے ہم پر، پوری امت پر احسان ہے، ایک ایسا ماحول دیا انہوں نے کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے اصلاح ہو سکتی ہے، ورنہ تقریریں جلسے بیانات ہوتے رہتے ہیں۔ میوات کے اندر بھی پہلے انہوں نے مدرسے قائم کیے، مکتب قائم کیے، پڑھانا شروع کیا، لیکن بچے آتے تھے، پڑھتے تھے، وہ سب کچھ سیکھتے تھے، لیکن جب باہر جاتے تھے پھر وہی باتیں، پھر صبح آتے سب کچھ صاف ہے، پھر نئے سرے سے محنت کرو۔ تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ بھئی اس کے لیے ماحول ہونا چاہیے، جب تک مکمل ماحول نہیں دیں گے ان کو اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔
تو انہوں نے جماعت کی صورت میں ایک ماحول دیا 40 دن کا، 4 مہینے کا، اور پھر جب وہ اس ماحول میں کوئی جا کر رہتا ہے اور وہاں پر سیکھتا ہے کہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے، اپنے اوقات کار کو تقسیم میں نے کیسے کرنا ہے، کون سے اوقات ہیں جس میں نے اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، اور کون سے اوقات ہیں جس کے اندر میں نے اپنا معاش کے لیے محنت کرنی ہے۔ ایک اوقات کار ان کو مل جاتا ہے، ایک ترتیب مل جاتی ہے، اور زندگی ان کی ترتیب پہ آ جایا کرتی ہے۔ تو ایک بہت بڑا احسان ہے امت پر، اور پھر یہ کام چلا اور یہ کام پھیلا اور پھیل رہا ہے، اور انشاءاللہ پھیلتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے انتخاب فرماتے ہیں، جس کو چاہیں خدمت کے لیے قبول کر لیں۔ اب دیکھ لیں، مولانا الیاس صاحب کوئی بہت بڑے لینڈ لارڈ نہیں تھے، بہت بڑے امیر کبیر شخص نہیں تھے، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت بڑے اچھے مقرر بھی نہیں تھے، زبان میں لکنت تھی، بہت اچھے مقرر بھی نہیں تھے کہ تقریر کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا، نہیں، زبان کے اندر بھی لکنت، جسمانی طور پر کمزور، محنت مشقت والا کام زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا کام ان سے لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے، اور ہم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کا، دین کے بقا کے لیے کام کرنے کا، دین کی نشر و اشاعت کا کام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی کام لے لیں۔ اللہ سے مانگا کریں، جب دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں یہ بھی اللہ سے مانگیں۔ آج تو حالت یہ ہے کہ اجتماع ہوتا ہے نا ریمنڈ میں سالانہ، تو بہت سارے ساتھی، بہت سارے لوگ یہاں سے بھی جاتے ہیں، لاہور سے تو خیر بہت زیادہ جاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ دعا پہ جا رہا ہوں، دعا پہ جا رہا ہوں، دعا کے لیے جاتے ہیں۔ اور یقین کریں دعا کے لیے جانے والے اکثر یہاں سے چل کر اتنی دور جا رہے ہیں، اور جو سوچ رکھا ہے سارا دنیا کے بارے میں، فلاں چیز مانگنی ہے، فلاں چیز مانگنی ہے، فلاں۔ کسی ایک نے بھی یہ ارادہ نہیں کیا کہ میں توبہ کرنے جا رہا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اصل تو یہ ہے کہ زندگی میں نے برباد کی ہے، زندگی کی اوقات میں نے ضائع کی ہے، میں توبہ کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سنا ہے کہ وہاں پر صالحین کا اجتماع ہے، وہاں پر آپ کے نیک بندے ہوں گے، اور مجھے صحبت صلحاء کی ملے گی، چند لمحات مجھے نیک بندوں کے مل جائیں گے، اللہ وہ مانگیں گے، توبہ کریں گے، اللہ میں بھی توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جس طرح آپ نے سنا بنی اسرائیل کا شخص 99 قتل کرنے کے بعد توبہ کرنے کے لیے چلا تھا نا، دنیا مانگنے کے لیے تو نہیں چلا تھا، اس نے سفر کیا تھا توبہ کرنے کے لیے، اور پھر جب چلا اور راستے میں موت واقع ہو گئی تو پھر اس کے لیے بخشش کا سامان اللہ نے کر دیا تھا۔ جب جہنم والے کہتے تھے بھئی 100 افراد کا قاتل ہے، جہنم جائے گا، جنت والے کہتے نہیں توبہ کرنے جا رہا تھا، اللہ نے فرمایا زمین کی پیمائش کر لو۔ اب جب پیمائش پر فرشتے آئے، اللہ نے جس طرف وہ زمین، وہ علاقہ جس طرف توبہ کرنے جا رہا تھا اس طرف والی زمین سے اللہ نے فرمایا سکڑ جا۔ پیمائش کی گئی تو اس علاقے کے زیادہ قریب ہوا جہاں جا رہا تھا، تو ایک ذریعہ بخشش کا بن گیا۔ تو توبہ کی نیت سے جایا کریں ایسے موقعوں پر، اجتماعات میں، یا جب اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں تو وہاں پر سب سے بڑی نیت توبہ کی کر کے جایا کریں۔ اللہ معافی مانگنے جا رہا ہوں، آئندہ زندگی بدلنے کا ارادہ کر چکا ہوں، اب اس ارادے اور اپنے عزم کو پختہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بے شک وہاں جا کر آپ دنیا کے لیے مانگ لیں۔ اب آپ جاتے ہیں نا کسی کے پاس ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی میں فلاں سے ملنے جا رہا ہوں، فلاں سے تھوڑا کام ہے، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ یہ تو نہیں کہتے نا وہاں چائے پینے جا رہا ہوں، آپ یہ نہیں کہتے وہاں پانی پینے جا رہا ہوں، پانی تو اپنے گھر میں ہے، پانی پینے نہیں، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جب ملاقات کے لیے جائیں گے چائے تو پیئیں گے، پانی بھی پی لیں گے، وہ ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو، کھانے کا وقت ہے تو کھانا بھی مل جائے گا، لیکن مقصود کیا تھا؟ ملاقات۔ تو یہاں بھی نیت توبہ کی ہونی چاہیے، زندگی بدلنے کا عزم ارادہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد باقی دنیا کے بارے میں دعائیں مانگ لے، کوئی منع تو نہیں ہے، وہ بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اصل چیز جو مانگنی ہے وہ آخرت کو سامنے رکھنا ہے، دنیا دوسرے نمبر پر ہے، ہم نے دنیا کو اول رکھا ہے۔ وہ قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں، دنیا کی خیریں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے دنیا مانگ رہے ہیں، جب بھی ہاتھ اٹھائی دنیا مانگا،
اور کچھ وہ ہیں یقولون ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا کر دے اور آخرت میں بھی بھلائیاں اور خیریں عطا کر دینا اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا لینا۔ فرمایا انہی کے لیے حصہ ہے، دنیا کے اندر جو مقدر ہے ملے گا، آخرت میں درجات بھی ملیں گے۔ تو ہم بھی دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو آخرت کو بھی سامنے رکھیں، بلکہ پہلے آخرت کو رکھیں اور اس کے بعد اپنی دنیا کو رکھیں۔ تو جب اس انداز سے دعائیں ہوں گی تو لازماً قبول ہوں گی، اور اگر صرف دنیا ہی مانگتے رہیں تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ طریقہ سلیقہ ہمیں نصیب فرمائے، اور دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔